آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مین کائنڈ، وہ آئیڈیاز جنہوں نے انسان کی مدد کی۔ برٹرنڈ رسل۔ برٹرنڈ رسل کا ماننا ہے کہ جانوروں میں سے انسان سب سے نازک جانور ہے، نہ اس کی موٹی کھال ہے نہ اس کے لمبے بال ہیں، پھر بھی یہ بچ گیا، سروائیو کیا۔ نہ صرف اس نے سروائیو کیا بلکہ یہ نومیریکلی یہ تعداد میں بہت زیادہ ہو گیا۔ کیسے؟ صرف آئیڈیا کی وجہ سے، کیونکہ انسان آئیڈیا سوچتا تھا، اسی لیے وہ بچ گیا، بڑھ گیا۔ وہ کون سے آئیڈیاز تھے جنہوں نے انسان کی بہت مدد کی؟ برٹرنڈ رسل ایسے 13 آئیڈیاز بتاتا ہے۔ سب سے پہلے کون سے آئیڈیاز ہیلپ فل ہوتے ہیں، یہ ڈسکس کرتا ہے رسل۔ ہیلپ فل آئیڈیاز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہیلپ فل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے پراسپیرٹی میں اضافہ ہو، یعنی خوشی میں اضافہ ہو۔ ہیلپ فل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے ورائٹی آف ایکسپیرینسز میں اضافہ ہو، جن سے علم میں اضافہ ہو، اور جن سے ہیومن بینگ فرینڈلی ہوں، وہ ہیلپ فل آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ہیلپ فل آئیڈیاز کی ڈیفینیشن ہے، ہیلپ فل آئیڈیاز وہ ہیں جن سے پراسپیرٹی، ایکسپیرینسز اور نالج میں اضافہ ہو، جن سے ہیومن بینگ فرینڈلی ہو، ان کے درمیان دوستی بڑھے۔ نمبر 1، جس آئیڈیا نے انسان کی ہیلپ کی، آئیڈیا آف فائر۔ انسان نے آگ جلائی، جنگلی جانوروں کو دور بھگایا۔ انسان نے آگ کی مدد سے کوکنگ کی۔ جو غذا وہ ویسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتا تھا، کوکنگ کے ذریعے اس نے اسے ڈائجسٹ کیا، غذائی قلت پوری ہوئی۔ سیکنڈ، آئیڈیا آف لیونگ ان کیوز۔ انسان غاروں میں چلا گیا رہنے کے لیے، سردی گرمی سے بچا، جنگلی جانوروں سے بچا۔ تھرڈ، آئیڈیا آف ایگریکلچر۔ انسان نے تھوڑا سا بیج زمین میں ڈالا اور پھر جانوروں کی مدد سے، ٹولز کی مدد سے وہاں سے اس نے زیادہ فصل اگائی، غذائی قلت پوری ہوئی۔ نمبر 4، آئیڈیا آف ایکوائرنگ سکلز۔ انسان نے مہارتیں سیکھی، فن سیکھے، جیسے کہ ٹیمنگ آف اینیملز۔ ہارس کو اینیمل آف برڈن بنایا، انسان کا وزن ہارس اٹھاتا ہے، بیل اٹھاتا ہے۔ انوینشنز آف ٹولز۔ انسان نے ہل چلانے کے لیے پلاؤ بنائے، ہتھوڑا بنایا، ہیلپ فل آئیڈیا تھا۔ 5 نمبر پر آئیڈیا آف فور تھاٹ اینڈ پلاننگ۔ انسان نے دور اندیشی سیکھی اور انسان نے پلاننگ کی۔ اس میں میموری نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ انسان نے فوڈ کو پریزرو کیا فار ونٹر، دور اندیشی سے، پلاننگ سے۔ 6 نمبر پر آئیڈیا آف پاپولیٹنگ۔ انسان نے اپنی تعداد بڑھائی، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے۔ ایون کہ ہیومن بینگز ور ریئر، بہت تھوڑے تھے، جنگلوں میں، کیوز میں وائلڈ بیسٹ کا بہت زیادہ خطرہ تھا، فوڈ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہیومن بینگ ور لیس سیف، اتنے محفوظ نہیں تھے۔ ہیومن بینگ کے بچے، انفینٹس، ہیلپ لیس تھے۔ کسی جانور کے بچے اتنے ہیلپ لیس نہیں ہوتے جتنے کہ انسانی بچے ہوتے ہیں۔ 8 اور 10 ایئرز تک ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور وہ ان کے اندر ایکٹیویٹی نہیں آتی۔ تو
ہیلپ لیس انفینٹس ہیں ہیومن بینگ کے، اس کے جسم پر بال نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی انسان بچ گیا، اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھی بیکاز آف آئیڈیاز۔ تو آج کے دور میں پاپولیٹنگ، اوور پاپولیشن کا کنسیپٹ ہے، آج کے دور میں پاپولیٹنگ ہونا، یہ ہم اسے کہتے ہیں بیڈ آئیڈیا، لیکن شروع میں دیکھا جائے تو انسان نے اپنی تعداد بڑھائی، دیٹ واز ویری گڈ آئیڈیا اینڈ ہیلپ فل آئیڈیا۔ سیونتھ، آئیڈیا آف کمیونیکیٹنگ، لینگویج اینڈ رائٹنگ، یہ آئیڈیاز بہت زبردست آئیڈیاز ہیں جنہوں نے انسان کی ہیلپ کی۔ کمیونیکیٹ کیا، انسان نے بات چیت کی، لینگویج اس کے پاس آئی اور پھر اس نے اس کو لکھا۔ یہ سورس آف پاسنگ ایکسپیرینس، اسکلز اینڈ نالج تھا کہ انسان نے اگلی جنریشن کو جو وہ جانتا تھا دے دیا۔ تو اس طرح سے جب ریٹن فارم میں آیا تو دیز آل ایکسپیرینس، اسکلز اینڈ نالج بیکیم دا پرماننٹ پوزیشن آف ہیومن ریس، انسانوں کی یہ مستقل ملکیت بن گئی چیزیں۔ 8 آئیڈیا آف پوئٹری، گیمز، ڈرنک، انسان نے پوئٹری کی، انسان نے گیمز کھیلی، انسان نے شراب پی۔ اس طرح اس آئیڈیا نے انسان کو بورڈم سے بچایا، بوریت سے بچایا۔ 9 نمبر پر ہے آئیڈیا آف سیلف کریٹیسزم اینڈ ریشنلزم، انسان نے اپنے اوپر تنقید کرنا سیکھی، انسان نے عقل کو اپنایا، لاجک کو اپنایا، سمجھ بوجھ سے کام لیا۔ رسل کہتے ہیں ریشنلزم شروع سے انسان میں تھی۔ جب گریک دیوتا بنا رہے تھے تو ایک فلاسفر کہتا تھا، وہ کہتا یہ اصل دیوتا نہیں ہو سکتے، یہ اصل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں انسانوں نے بنایا ہے، اسی لیے تو اپنی شکل کا بنایا ہے۔ زیوس دیوتا کو دیکھیں گے آپ، اپالو کو دیکھیں گے، انسانی شکل کے دیوتا ہیں گریک میتھالوجی میں۔ اگر جانوروں کے اندر بھی یہ قابلیت ہوتی کہ وہ دیوتا بناتے اپنے، تو یقیناً وہ اپنی شکل و صورت کی بناتے۔ رسل اس پوائنٹ پر یہ کہتا ہے، اکارڈنگ ٹو رسل، کہ عقلیت اپنائیے۔ عقلیت اپنانے کا آئیڈیا، دیٹ واز ویری گڈ آئیڈیا، دیٹ از ویری گڈ آئیڈیا۔ جب آپ عقلیت کو اپناتے ہیں تو پھر آپ جذبات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی سے جذباتی آپ کا لگاؤ نہیں ہوتا، کسی سے جذباتی تعلق نہیں ہوتا، پھر آپ کسی چرچ میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ عقل کی سنیں گے۔ چرچ میں جانے کی بجائے آپ ہاسپٹل میں جائیں گے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو ہم چرچ از دا ویسٹ آف ٹائم، وہ آپ کا اپنا مزہ ہو سکتا ہے، اس سے کسی کی ہیلپ نہیں ہونی، کیونکہ چرچ میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ چرچ کو ہی پیسے دے کر آئیں گے۔ تو جس کو آپ نے پیسے دینے ہیں، جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہے؟ دس از دا کوشچن آف، دیز آر دا پرابلمز آف رسل، آپ کے پرابلمز نہیں ہیں یہ۔ تو آئیڈیا آف ریشنلزم، عقل کو اپنانے کا آئیڈیا از دا ویری گڈ آئیڈیا۔ نیکسٹ آئیڈیا آف ایوولوشن، ارتقاء کہتے ہیں، ڈارون کی تھیری ہے۔ ڈارون نے کہا تھا، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو دیکھا تھا اور تمام جانوروں کو اور پرندوں کی اسے تصویریں بنائی تھی، اور فائنل اس نے تھیری دی کہ انسان اور جانور پرندے تمام ایک ہی جاندار سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جاندار بجلی کی چمک کی وجہ سے یا سمندر میں ارتاش کی وجہ سے کہیں پیدا ہوا، اور اگر وہ ویرانے میں پہنچ گیا تو اونٹ گھوڑا بن گیا، اگر اونچے درختوں میں پہنچا تو زرافہ بن گیا، اگر جنگل میں پہنچا تو خونخوار درندہ بن گیا،
اگر ایسی جگہ پر پہنچا جہاں اسے بہت زیادہ سوچنا پڑا تو ہیومن بینگ بن گیا. تو جب اس نے ایسا کہا تو پھر اس نے کرسچینٹی کے سر پر بینگ کیا, ایک دھماکہ کیا. تو کرسچنز جو یہ کہتے تھے کہ انسان آسمان سے اترا ہے, کرسچن جو کہتے تھے کہ انسان کے اندر سول ہے, اور سول ہے کیونکہ انسان کی اندر, اسی لیے سول کی وجہ سے ہیومن بینگز آر سپیریئر اوور ادر اینیملز, دوسرے جانوروں پر, اسی لیے وہ غالب ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہے, باقی جانوروں میں روح نہیں ہے. آج کے اس دور میں اور پھر ڈارون کی تھیری نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا کہ کوئی ساؤل نہیں ہوتی اور کوئی انسان سپیریئر نہیں ہے, سب ایک ہی سے پیدا ہوئے ہیں. تو رسل کہتا ہے دیٹ واز ویری گڈ آئیڈیا, ایوولوشن کا آئیڈیا ویری گڈ آئیڈیا, یہ اچھا آئیڈیا تھا. ویسے بھی رسل کو ریلیجن سے ایک اس کی پرابلم ہے. نیکسٹ, آئیڈیا آف چیریٹی اینڈ ہاسپٹلس. یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا تھا کہ خیرات دینا اور ہاسپٹلس بنانا. یہ 11 آئیڈیاز ہو گئے ہیں. 12 نمبر پر آئیڈیاز آف سائنس. رسل کہتا ہے آئیڈیاز آف سائنس ور ویری ہیلپ فل فار مین کائنڈ. جیسے کہ سائنس نے اسٹرکچر آف یونیورس کو بتایا کہ یونیورس کا اسٹرکچر کیا ہے, اینڈ دس یونیورس از گاڈ لیس یونیورس. جیسے کہ ڈیکارٹ نے کہا تھا, اس نے کہا تھا دس از گاڈ لیس یونیورس, اور پھر اس یونیورس کا کوئی دیوتا نہیں. اینڈ بیکاز آئی تھنک آئی ایم, کیونکہ میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں. فزکس میں جو کام ہوا, فزکس کے آئیڈیاز ور ویری گڈ آئیڈیاز, ہیلپ فل. نیوٹن آیا, لا آف انرشیا لایا, یعنی کہ ایک جسم جب ساکن ہے, جب تک اس پر حرکت نہیں لگائی جائے گی وہ ساکن رہے گا. ایک باڈی جو موومنٹ میں ہے, جب تک اسے روکا نہیں جائے گا, ریزسٹ نہیں کیا جائے گا, تب تک وہ موومنٹ میں رہے گا. یہ بہت ہیلپ فل آئیڈیا تھا. میتھس کے آئیڈیاز بڑے ہیلپ فل تھے, گو کہ شروع میں وہ یوز نہیں کیے گئے, بعد میں اسے جنگوں میں استعمال کیا گیا. اور پھر اسی طرح جیالوجی میں جو آئیڈیاز تھے, پوری زمین کا سائز لیا گیا, بتایا گیا اپروکسیمیٹلی, جو گریکس نے سائز بتایا تھا, دیٹ واز دا رائٹ کائنڈ آف سائز. اس طرح بیالوجی میں سائنٹسٹ تھے, بہت ہیلپ فل آئیڈیاز تھے. اسٹرالوجی میں کاپرنیکن ہپوتھیسس جو ہیں, کاپرنیکس اور گلیلیو کے جو آئیڈیاز تھے, جیسا کہ گلیلیو نے کہا تھا, کاپرنیکس نے کہا تھا. کرسچن جو کہتے ہیں زمین ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور پوری کائنات اس زمین کی گرد چکر لگا رہی ہے, دس از اے رانگ آئیڈیا. ارتھ از ناٹ اے اسپیشل ون, ارتھ بھی چکر لگا رہی ہے, وہ بھی گھوم رہی ہے تمام سیاروں کے ساتھ. اور جب اس نے یہ بات کی تھی, ساتھ ہی کرسچن پوپ کا دماغ بھی گھوم گیا تھا, اور بلکہ وہ خود بھی گھوم گیا تھا. وہ کہتے ہیں گلیلیو نے زمین گھما دی, گلیلیو نے پوپ بھی گھما دیا. وہ پوپ جو کہتا ہے کہ تمام دنیا میرے گرد گھومے گی کیونکہ زمین کے گرد پوری کائنات جو گھوم رہی ہے. دس از دا رول, لا آف گاڈ. تو گلیلیو نے پکڑ کے زمین ہی گھما دی تھی, تو ساتھ پوپ بھی زمین پر بیٹھا گھوم گیا تھا, تو بڑا پرابلم ہو گیا تھا. تو کرسچینٹی پھر لڑکھڑا گئی تھی. سائنس آف ہیومن بیہیویئرس, انسانی بیہیویئرس کی جو سائنس ہے وہ بہت ہیلپ فل تھی, خاص کر انسانی بیہیویئرس کو دیکھ کر اس کی سائنس سے گورنمنٹ بنانے میں فائدہ ہوا. رسل کہتا ہے گورنمنٹ بنانے میں فائدہ ہوا. رسل کہتا ہے 13 نمبر پر آئیڈیا آف لا اینڈ گورنمنٹ. لا بنائے گئے, اچھا آئیڈیا ہے. گورنمنٹ بنائے گی, اچھا آئیڈیا ہے. لیکن کنگ شپ بنی, تھوڑا نقصان ہوتا تھا. ڈیموکریسی کا آئیڈیا دیکھیے, بہت اچھا آئیڈیا ہے.
ڈیموکریسی سیف گارڈ ہے اگینسٹ دا ابیوز آف پاور. جب کوئی بھی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ پوری پاور کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے, تو ڈیموکریسی اس پر چیک اینڈ بیلنس دیتی ہے کہ اس پر عدالت چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے, نیب چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے. تو ڈیموکریسی کا آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا ہے اس وقت تک, رسل کہتا ہے. دس از دا فرسٹ پارٹ آف دس ایسے. اب رسل آتا ہے اصل بات کی طرف. رسل کہتا ہے ان دا سیکنڈ پارٹ آف دس ایسے, یوں سمجھے یہ سیکنڈ پارٹ ہے, اور اس حصے میں وہ فوکس کرتا ہے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز پر. رسل کہتے ہیں انفارچونیٹلی جتنا ٹیکنیکل آئیڈیاز آگے بڑھے ہیں, مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھے. ٹیکنیکل آئیڈیاز کی نسبت مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز تھوڑے پیچھے رہ گئے. تو پھر رسل کہتا ہے ہمیں پولیٹیکل آئیڈیاز اور مورل آئیڈیاز پر فوکس کرنا چاہیے. اگر وہ کہتا ہے میں بات کروں پولیٹیکل آئیڈیاز کی, نہ تو اچھے پولیٹیکل آئیڈیاز آئے نہ ہی ان کی اچھی پریکٹس ہوئی. اگر میں بات کروں مورل آئیڈیاز کی, ہاں مورل آئیڈیاز تو صدیوں پہلے بہت ہی ایڈوانس آئے ہیں, لیکن ان کو پریکٹس میں نہیں لایا گیا. دو باتیں, پولیٹیکل آئیڈیاز نہ اچھے آئے نہ پریکٹس میں آئے, مورل آئیڈیاز اچھے ضرور آئے پریکٹس میں نہیں آئے. آئیے کون سے پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں جو آنے تھے اچھے لیکن نہیں آئے؟ جیسا کہ آئیڈیا آف ایکویلٹی آنا چاہیے تھا. آئیڈیا آف ایکویلٹی گو کہ گریک سوچتے تھے, وہ کہتے تھے, گریکس نے کیا کیا, انہوں نے ویمن کو اور سلیو کو انفیریئر کنسیڈر نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ سلیوز اینڈ ویمن بوتھ آر ایکول ٹو دا سٹیزن. گریک سٹیزن یہ شہریوں کے برابر ہیں, بیکاز ان کی ایک تھیوری تھی ٹرانس مائگریشن کہ روح سول انہیبیٹنٹ ہے. Soul is inhabited in a woman or in a slave, can be inhabited in a king. جو روح ویمن کے اندر ہے, یہی روح کیا پتہ کنگ کے اندر بھی تو ہو سکتی تھی. سیم سول اپنی مرضی سے کسی پرسن کی باڈی میں اتر جاتی ہے, ویمن یا سلیو یا کنگ, تو روح وہی ہوتی ہے. کبھی اس نے کنگ کی شکل لی ہوتی ہے, تو کبھی اس نے ویمن کی, تو کبھی سلیو کی. سو ایکویلٹی کا آئیڈیا تو بہت پہلے کا موجود ہے. گریک ایسا سوچ رہے تھے, لیکن یہ آئیڈیا مزید ایڈوانس نہیں ہوا اور اس کو پریکٹس میں نہیں لایا گیا. پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. آئیڈیا آف لیبرٹی, اگر آزادی کا آئیڈیا, لوگوں نے یہ تو کسی حد تک مان لیا کہ پرسنل لیبرٹی ہونی چاہیے. جی ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی چوائس کا پروفیشن اپنائے اور وہ انٹرسٹ کو پرسیو کرے, جو اس کی دلچسپی ہے اس کے پیچھے جائے, اسے حاصل کرے. یہ تو آزادی کسی حد تک دنیا نے دی. لبرٹی آف سپیچ بھی آ گئی, لیکن نیشنل لبرٹی اس کو پریکٹس میں نہیں لایا گیا. نیشنل لبرٹی یہ ہے کہ فریڈم فرام فارن ڈومینیشن, کہ کوئی بھی دوسرا ملک
کسی بھی قوم کو غلام نہیں بنائے گا، لیکن ایسا ہوا، بارہا ہوا، اور اس کے لیے کئی جنگیں ہوئی۔ رسل کہتے ہیں دیز ور دا پولیٹیکل آئیڈیاز جنہیں ایڈوانس ہونا چاہیے تھا کہ ہر نیشن فری ہے، وہ اپنے مینر سے رہے، اپنے کلچر کے مطابق رہے، اپنے ریلیجن کے ساتھ رہے، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا۔ تو اس کی وجہ سے جنگیں ہوئی۔ تو آئیڈیا آف لبرٹی از اے ویری گڈ آئیڈیا اینڈ ہیلپ فل آئیڈیا، اور یہ پولیٹکس کا آئیڈیا ہے، لیکن اس کو پریکٹس میں نہیں لایا گیا۔ اسی طرح فری پریس ہونی چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، فریڈم فرام آربیٹریری اریسٹ ہونی چاہیے، کہ کوئی بھی کسی کو زبردستی اریسٹ نہ کرے بغیر کسی وجہ کے۔ رسل کا پوائنٹ یہ ہے پولیٹیکل آئیڈیاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیڈیا آف لبرٹی موجود ہے لیکن ایڈوانس نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ رسل کہتے ہیں اگر مورل آئیڈیاز کی بات کریں تو آئیڈیاز آف یونیورسل لو اینڈ برادرہڈ آر نیسیسری۔ یونیورسل لو، کائناتی، پوری دنیا کے اندر محبت اور پوری دنیا بھائی چارے میں ہو، یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ یہ مورل آئیڈیا رسل کہتے ہیں آج کا نہیں ہے، یہ پہلے موجود تھا۔ سب سے پہلے بدھا نے اس کا پرچار کیا۔ بدھا کہتا تھا پوری دنیا کے اندر پیس ہونا چاہیے، پیس، لو، برادرہڈ۔ پھر یہی آئیڈیا الیگزینڈر دی گریٹ لے کر آیا، اتنا بڑا جنگجو جس نے کئی سر اڑا دیے، وہ کہتا ہے برادرہڈ ہونا چاہیے، ایون کہ اس نے اپنے آفیسرز اور اپنے مین کو یہ آرڈر کیا کہ تم لوگ یہ جو باربیرین ہیں، یہ جو جنگلی جانور ہیں، یہ جو وحشی لوگ ہیں، ان وحشی عورتوں کے ساتھ تم لازم شادی کرو۔ اس نے فورس کیا، ان کو شادیاں کرائی تاکہ برادرہڈ بڑھے، انسان ایک دوسرے سے ملے جلے۔ یعنی کہ بدھا نے برادرہڈ کی بات کی، الیگزینڈر دی گریٹ نے یہ کام کیا، کرسچینٹی نے یہ کام کیا، بہت اچھا کام کیا رسل کہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ آئیڈیا آگے بڑھ نہیں سکا، اسی لیے تو دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں۔ رسل اب اپنے اصل پوائنٹ پر ہے کہ ٹیکنیکل آئیڈیاز نے انسان کو بہت ہیلپ دی، انسان نے اسے اپنایا ہے۔ جیسے کہ ہم انگریز کی بنی ہوئی آج ٹیبلٹ تو کھا لیتے ہیں، چاہے وہ سور کی چربی کی ہو، چاہے وہ مگرمچھ کی چربی کی ہو، لیکن کسی انگریز کو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھلاتے، اسے برادرہڈ قائم نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے وی آر ویک مورلی، ہم مورلی ویک ہیں۔ ٹیکنیکل چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹیبلٹ ہے، میڈیسن ہے، کینسر کی ہے، ٹی بی کی ہے، کھا لو، ویکسین ہے، کھا جاؤ، لیکن مورلی ہم پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ بدھا نے ہزاروں سال پہلے یہ بات بتا دی کہ برادر ہونا چاہیے، آئیڈیا موجود تھا، مورل آئیڈیا، لیکن ہم نے اسے فالو نہیں کیا، اسے پریکٹس میں نہیں لائے۔ فائنل، جہاں رسل آپ کو لانا چاہتا تھا وہ پوائنٹ ہے ناؤ دا آئیڈیا آف ورلڈ گورنمنٹ۔ اب ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، یہ پولیٹیکل آئیڈیا ہے، یہ مورل آئیڈیا ہے، کہ پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنا دینی چاہیے، پوری دنیا کے بارڈرز گرا دینے چاہیے، پوری دنیا ایک کنٹری ہو۔ دو بڑے کنٹری ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں یو ایس ایس آر، رشیا، آج کل تو چائنا ہے ڈومیننٹ، اس وقت یو ایس ایس آر رشیا سپر پاور تھا، پلس یو ایس اے اور امریکہ۔ رسل کہتا ہے ان دونوں کنٹریز کو آپس میں ہاتھ ملا کر پوری دنیا کو سنبھالنا چاہیے، اور پھر آرڈر کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے بارڈر ختم ہو گئے، کوئی ویزا نہیں، پوری دنیا کو ایک سسٹمائز کیا جائے۔ اگر ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو جنگیں کون کس سے کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو ہوتی رہیں گی،
لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہیں گی لیکن انسان پھر بھی فائدے میں ہوگا، سویلائز ہو جائے گا آخر. اور کہتا ہے کہ اگر ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی اٹ ول ابولش، یہ ختم کر دے گی پاورٹی کو، غربت کو، وار کو، جنگ کو، لانگ ورکنگ آورز کو. انسان کو 3 گھنٹے جسٹ کام کرنا پڑے گا. یورپ میں لوگ 2 آورز کام کرتے ہیں اینڈ دے آر ورکنگ 3 days اور 4 days. اور ہندوستان کے اندر لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، 20 آورز بھی دیتے ہیں. تو ورکنگ آورز ریڈیوس ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑی تقسیم برابر ہو جائے گی پیسے کی، موقع مل جائیں گے. اور جو انرجی ہم وارز پر دیتے ہیں، پریجوڈائسز پر دیتے ہیں، تعصب پر دیتے ہیں، وہ انرجی ہم دیں گے ڈیزیزز کو ختم کرنے میں، بیماریوں کو ختم کرنے میں. اور ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو دنیا کے اندر انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی. انسیکیورٹی جب آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بہت زیادہ ویپن اکٹھا کرتے ہیں. اگر ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو یہ جو ریس آف نیوکلیر ویپنز ہے ختم ہو جائے گی. ون ورلڈ گورنمنٹ بننے سے کچھ چیزیں اچھی ہوں گی. اٹ ول انکریز لیئر ٹائم، انسان کے پاس فرصت ہوگی، پراسپیرٹی، خوشی ہوگی، پروگرس ہوگی، لبرٹی ہوگی، کائنڈنس انسان کے اندر پیدا ہوگی اینڈ برادرہڈ پیدا ہوگی. سو آج کے ہمارے دور کو اگر انسان کے ذہن نے کچھ سوچا ہے، اسے کچھ آئیڈیا سوجا ہے اور اس کے اوپر اس نے پریکٹس کی ہے تو اس کا اسے فائدہ ہوا ہے. اور آج کے دور میں سب سے اچھا سوچا جانے والا آئیڈیا ہے ون ورلڈ گورنمنٹ کا آئیڈیا. وی شوڈ اڈاپٹ اٹ، ہمیں اسے پریکٹس میں لانا چاہیے. سو نائس آف یو.